سید اسلامک ٹیچر کے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کے بھائیوں اور بہنوں، آج کی ویڈیو بہت ہی خاص اور اہم ہے۔ آپ تمام سے گزارش ہے ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور جو 3 کام اس ویڈیو میں آپ سے بیان کیے جائیں ان کو لازمی کرنا ہے۔ پیارے بھائیوں، رمضان المبارک کے بعد سال کے جو افضل ترین دن ہیں وہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں رمضان کی آخری راتیں افضل ہیں، کیونکہ ان میں برکتوں والی رحمتوں والی رات لیلۃ القدر ہے، اور سارے دنوں میں سب سے بہترین دن وہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اس 10 دنوں میں کیا ہوا عمل تمام دنوں سے افضل ہے۔ صحابی رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد بھی؟ فرمایا ہاں، اگر کوئی جہاد بھی کرے تو اس سے بھی افضل ہے۔ ہاں، اگر کوئی اپنا مال لے کر جائے اور اپنا مال بھی اپنی جان بھی لٹا دے تو ہاں وہ افضل ہو سکتا ہے۔ اس لیے چاند نظر آنے سے پہلے یہ 3 کام ضرور کیجیے گا۔ ویسے تو مسلمان کو چاہیے کہ ہر جمعہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی طرح ناخن کو کاٹنا، بالوں کو درست کرنا، کیونکہ یہ دن انفرادی اعمال کرنے کے لیے ہے، یعنی ہر کسی کو اپنے اپنے کام کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلقے لگانے سے منع فرمایا۔ ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ان احادیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے سے پہلے حلقے لگانے سے منع کر دیا، حالانکہ حلقے لگا کر دین ہی سیکھنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ انفرادی اعمال کا دن ہے۔ ہر شخص اپنا اپنا عمل کرے، سب سے پہلے باجماعت نماز پڑھیں، اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں اور اشراق پڑھیں اور سورۃ کہف کی تلاوت کریں۔ 8 دن روشنی مل جاتی ہے، اللہ گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ غسل کریں، دعا کریں، وقت پر جمعے کی نماز پڑھیں۔ ان سب اعمال کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے۔ تو دوستو، چاند نظر آنے والا ہے انشاءاللہ ذی الحجہ کا، تو جن کو اللہ نے توفیق دی ہے قربانی کرنے کی تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ناخن اور بال کٹوا لیں، اور جو ہی چاند نظر آئے تو دعا تو پڑھنی ہی چاہیے، لیکن ساتھ ہی تکبیریں بھی پڑھنی چاہیے، اللہ کی کبریائی کو بیان کرنا چاہیے۔ اور یہ 9 دن کتنا ہی اچھا ہوتا کہ ان 9 دنوں میں روزے رکھے جائیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جس کا مفہوم ہے 9 دن نہیں رکھ سکتے روزے تو 9 ذی الحجہ ہی کا رکھ لیں، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بھائیوں، یہاں پر بہت ہی ایک اہم بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ پر قربانی فرض ہے، آپ صاحب نصاب ہیں، اگر کوئی بھی آپ کو یہ کہہ دے کہ ان پیسوں سے کسی کی شادی کرا دیں، ثواب کا کام ہے، یا کسی مستحق ہی کو یہ رقم دے دیں، تو آپ ہرگز اس طرح نہیں کر سکتے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جس شخص پر قربانی واجب ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب مت آئے، یعنی عید نماز بھی پڑھنے نہ آئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے کہ اگر کسی گھر میں 10 بندے ہیں، اگر طاقت ہو تو سب کریں، ورنہ سب کی طرف سے ایک ہی کر لیں۔ دوستو، اور غریب مسکین لوگوں کا خوب خیال رکھنا ہے، جو پورا سال گوشت نہیں کھا سکتے، نہیں لے سکتے، تو آپ نے ان کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے، تاکہ جس کا حق ہے اس کو چیز مل جائے، تاکہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کی قربانی سے خوش ہو جائیں۔ صدقہ جاریہ سمجھ کے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ باتیں سب کو معلوم ہو جائیں۔ اگر آپ ہماری خاص دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو وظائف آفیشیل چینل کو سبسکرائب بھی کریں، ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کر دیں تاکہ روزانہ کی اچھی ویڈیو، اسلامی معلومات آپ کو ملتی رہیں، اور کمنٹس میں اپنا نام ضرور لکھیں، انشاءاللہ ہم آپ کو اپنی خاص دعاؤں میں شامل کریں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔